جی تو یہ کہہ رہا تھا کہ شفاعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ان میں سے ایک قسم متفق علیہ ہے، پوری امت اسلامیہ جس کو مانتی ہے، اور وہ اہل موقف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ دوسری شفاعت وہ ہے جو اہل کبائر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اب وہ اہل کبائر دو طرح کے ہوں گے، ایک تو وہ جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہی نہیں کیے جائیں گے، اور دوسرے وہ اہل کبائر جو اپنے کبائر کی پاداش میں جہنم رسید ہو چکے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے، اور پھر آب حیات میں غسل دے کر پھر ان کو وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور پھر ان کو نکال کر کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ اہل کبائر ہیں، اور ان دونوں قسموں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو اہل کبائر کے یہ جو دو قسمیں ہیں، ان کو شفاعت کی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ 8 قسمیں شمار کی ہیں علامہ البانی وغیرہ نے، تو جن لوگوں نے 8 قسمیں شمار کی ہیں، تو ان اہل کبائر کے یہ جو افراد، دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جو جہنم کا مستحق ہے، اور ایک وہ جو جہنم میں جا چکے ہیں، اور دونوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کارگر ہوگی۔ ان کو دو الگ الگ قسمیں شمار کی ہیں بعض لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے اس کو ایک شمار کیا ہے، یعنی اہل کبائر کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، خواہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے کبائر کی وجہ سے، یا جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، دونوں کو ایک قسم شمار کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے 7 یا 8 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو شفاعت کی قسم ہے اہل کبائر کے تعلق سے، اس کا انکار کیا ہے معتزلہ نے، خوارج نے، اور چند دیگر گروہوں نے۔ اچھا، تیسری قسم شفاعت کی وہ ہے جو احادیث شریفہ کے اندر مختلف جگہوں پر وارد ہے، الگ الگ قسم کی شفاعتیں، ان کے تعلق سے علماء محققین کے یہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اس کی دلیل ثابت نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو نہیں مانا، اور جن لوگوں کے ہاں دلیل ثابت ہے، ان لوگوں نے اس کو مانا۔ لیکن یہ تیسری قسم جو الگ الگ موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے وارد ہوئی ہے، اس میں اختلاف، یہ عقیدے میں اختلاف نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ اس سے پہلے کی جو دو شفاعتیں ہیں، جو شفاعت اہل موقف کے بارے میں جو شفاعت ہے، اور اہل کبائر کے بارے میں، ان کو عقیدے کے اندر خاص طور سے شمار کیا جاتا ہے، عقیدے کی پہچان کے طور پر، کہ اس کا انکار کرنے والے لوگ پھر وہ سلف میں سے نہیں باقی بچتے، وہ اہل بدعت میں سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تیسری قسم جو اور شفاعتوں کا ذکر آیا ہے، تو چونکہ ان کے بارے میں جو روایات آئی ہوئی ہیں، ان روایات کے ثبوت یا عدم ثبوت کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ سے، ثابت نہ ہونے کی وجہ سے، بعض علماء کے نزدیک اس کو نہ ماننا، اس سے عقیدے کا اختلاف اس کو نہیں کہا گیا ہے، اور اس چیز کو تھوڑا سا دقت کے ساتھ ہم کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر ان شفاعتوں میں سے بعض کا اگر کسی نے انکار کیا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو روایت وارد ہے، وہ روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل شفاعت کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ شفاعت کی اس خاص نوعیت کا انکار کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ دلیل موجود نہیں ہے۔ تو گویا وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہو گیا، اور اس اجتہاد کی وجہ سے ان کو جو ہے عقیدے کا اختلاف ان کا نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں سے ایک تیسری بات ہم شروع کرتے ہیں کہ شفاعت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں جو آئی ہوئی ہیں تفصیلات، اس کے بارے میں کچھ باتیں اور وضاحت کے ساتھ کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو اقسام آئی ہوئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، احادیث شریفہ کے اندر،
اس میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ شفاعت اہل موقف کے بارے میں شفاعت، اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یہی شفاعت عظمیٰ ہے، یہ جس میں امت کے کسی بھی فرد کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کے لیے یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور یہ وہ شفاعت کون سی ہوگی؟ اہل موقف کے لیے، کہ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ تو لوگوں کا حساب کتاب شروع کر، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن ایک لمبی مدت تک ٹھہرے رہیں گے، ایک اتنی ایسے دن میں جس ایک دن کی مقدار 50,000 سال بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو قیامت کے ایک دن کی مقدار ہے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس دن لوگوں کے کرب اور مصیبت کا عالم کیا ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، خوف اور دہشت کی شدت ہوگی، اور وہ اپنے رب کے آنے کا اور حساب کتاب شروع ہونے کا شدت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے، اپنے اپنے مقامات کو جاننے کے بارے میں اتسک ہوں گے۔ انبیاء کرام کے پاس سب دوڑے دوڑے جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے فریاد کریں گے کہ اپنے رب سے مطالبہ کریں کہ ان کی خلق الہی کے لیے وہ اللہ سے سفارش کریں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیاتون الی آدم فیقولون له انت ابونا الا ترى ما نحن فيه اشفع لنا، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے جس مصیبت میں ہم ہیں؟ اشفع لنا، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع کرے، تاکہ ہر ایک کو جو ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ملنا ہے وہ مل جائے، اور اس پریشان حالی سے ان کو نجات ملے۔ فَيَعْتَذِرُ عَنْ ذَلِكَ، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ان سے معذرت کر لیں گے اپنے گناہ کو یاد کرتے ہوئے، پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہی سوال ان سے کریں گے، پھر ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئیں گے، پھر موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئیں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ یا تو معذرت کر لیں گے یا پھر اپنا کوئی سوال یاد کر لیں گے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اس قسم کا سوال کیا تھا، تو اس لیے وہ آگے نہیں بڑھنے کی جرات کریں گے، جیسا کہ وہ مشہور لمبی روایت جو شفاعت کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر وہ لوگ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، سارے کے سارے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، کہ میں یہ سفارش کروں گا، میں یہ شفاعت کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کی تعریف ایسے کلمات کے ساتھ کروں گا کہ جو کلمات اللہ رب العالمین خاص طور پر اس وقت میرے دل میں ڈالے گا، اور میں اس کو ابھی وہ کلمات کیا ہوں گے میں ابھی اس کے بارے میں صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ یہ ہے شفاعت عظمیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری خلقت کے لیے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے۔ اللہ رب العالمین اس شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور پھر بندوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور ان کو موقف کی ہولناکی سے پھر یک گنا سکون میسر آئے گا۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے جس کا ذکر متعدد احادیث کے اندر آیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی جس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔
قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تیرا رب تجھے مقام محمود پر مبعوث فرمائے، مقام محمود عطا فرمائے۔ تو مقام محمود جس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے، یہ وہی مقام محمود ہے جو شفاعت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ قبول کی جائے گی، اور اہل موقف کا حساب کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ رب العالمین شروع فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث اللہم مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو یہ مقام محمود جو اذان کے بعد مانگنے کا ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو، یہ مقام محمود وہی ہے جس مقام محمود کی ساری خلقت تعریف کرے گی، اور تمام کے تمام لوگ ثنا خوانی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی، اس لیے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور یہ کب کا معاملہ ہوگا؟ جب وہ لوگ موقف میں کھڑے ہوں گے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کا جو مرتبہ پائیں گے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کو اس عظیم موقف میں آسانی فراہم ہوگی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی ہولناکی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور جس کے بارے میں نے بتایا کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے اس شفاعت کا انکار کیا ہو۔ دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہے جو اہل کبائر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی، میری شفاعت اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی۔ تو یہ شفاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ متفق علیہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثابت ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، متفق علیہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک بخت آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت یا سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ یہاں پر جو اسعد الناس بشفاعتی کہا ہے، اسعد یہاں پر اپنے باپ پر نہیں ہے، اس میں تفصیل یہاں پر اپنے باپ پر نہیں ہے، بلکہ یہ سعید کے معنی میں ہے، یعنی لوگوں میں نیک بخت وہ لوگ ہیں میری شفاعت کے قیامت کے دن جو لا الہ الا اللہ جنہوں نے اپنے دل سے خالص طور پہ کہا ہے، اور اس کے اندر اہل کبائر آ گئے۔ اسی طرح اچھا، یہاں پر اسعد الناس کا معنی سعید الناس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبائر کے لیے کریں گے، اور افعال تفضیل کبھی کبھی اپنے باب پر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، تو احسن و مقیلا یہاں پر کہا گیا، تو اس کا اگر افعال تفضیل کا اگر آپ حقیقی معنی لیں تو اس کا مطلب ہوگا احسن مقیلا من اہل النار، لیکن کیا یہ معنی ہے اہل نار کا کہ مقیل کے اندر حسن کا کوئی درجہ پایا ہی نہیں جاتا؟ اس لیے یہاں پر معنی کیا ہے؟ حسن المقیلہم،
ایسے یہاں پر اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، اس کا معنی ہے سعید الناس بشفاعت یوم القیامہ۔ تو بہرحال یہ اس کی جو ہے تفسیر ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اہل کبائر کی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ قسم جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہو چکی ہوگی پر ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے سے انہیں روک لیا جائے گا۔ اچھا، دوسری قسم وہ ہے جو جہنم میں آلریڈی داخل ہو چکے ہوں گے اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکالے جائیں گے، اور وہ نکلیں گے، جب نکالے جائیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے کوئلے، کأنہم الحمم، وہ کوئلے کی شکل میں ہوں گے۔ پھر نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، تو جیسے سیلاب کے کنارے خضرو پودے اگ جاتے ہیں اس طریقے سے وہ لوگ اگیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو شفاعت کی دوسری قسم ہے یہ۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قیامت کے دن بہت سارے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کے اندر بہت سارے لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور اس کی دلیل عکاشہ والی وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، تو عکاشہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، انت منہم۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب و عذاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس قسم کے لیے دلیل کے طور پر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دعا سے بھی استدلال کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے کی تھی، اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ روایت بھی صحیح روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، لیکن یہ آخرت کے لیے ہے اور یہی شفاعت کا معنی ہے، تو یہ بھی اس میں شامل مانا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت۔ پانچویں قسم شفاعت کی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر درجے کے ہوں گے، اور ان کا تذکرہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایک خاص جگہ پر اور ایک خاص صورت کے اندر کیا گیا ہے، اور وہ ہے سورہ اعراف۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پہاڑ ہوگا، اونچی جگہ ہوگی، جہاں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو رکھے گا جن کے حسنات اور سیئات کا وزن برابر ہوگا، نہ تو حسنات زیادہ ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، اور نہ سیئات کا پلڑا بھاری ہوگا کہ جہنم کی طرف داخل کیا جائے ان کو۔ تو یہ لوگ اعراف پر رکھے جائیں گے، اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ اعراف والے وہی ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوں گے جنت اور جہنم کے درمیان، اور وہاں پر اس لیے رکھے جائیں گے اس خاص جگہ پر کہ ان کی نیکیوں اور گناہوں کا پلڑا متساوی ہوگا، برابر ہوگا۔ اچھا، یہ پانچویں شفاعت ہے۔ چھٹی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو اہل جنت کے لیے ہوگی کہ جنت میں داخل ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد جب جنت کے پاس پہنچیں گے، صراط سے گزرنے کے بعد، پل صراط کو پار کرنے کے بعد جب پہنچیں گے جنت کے سامنے کے میدانوں میں، تو پھر وہاں پر جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پہنچتے ہی لوگ داخل ہو جائیں گے، بلکہ وہاں پر ان کو روک لیا جائے گا،
اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے، سوال کریں گے کہ اہل جنت کو اہل جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے، تو تو پھر وہ لوگ اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ تو وہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی جنس کے اعتبار سے۔ جی، یہ چھٹی شفاعت ہے کہ اہل جنت کے اندر ان کا داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ رب العالمین کی رحمت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے ممکن ہو سکے گا۔ ساتویں قسم شفاعت کی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کی تھی، اور وہ کیا یا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور جہنم کے اندر ابو طالب سب سے ہلکے عذاب میں رکھے جائیں گے، یعنی دو آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی ہم پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں شفاعت کی جو احادیث شریفہ کے اندر ثابت ہیں، اور اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8ویں قسم بھی اس کے اندر آ گئی اہل کبائر میں۔ اگر ان دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں کہ جو جہنم کے مستحق تھے ان کے لیے شفاعت، جو جہنم میں داخل ہو گئے ان کے لیے شفاعت، تو اگر اس طریقے سے 8 ہو جاتی ہیں، اور اگر ان دونوں کو ایک کر دیتے ہیں تو یہ 7 ہیں۔ تو شفاعت کی یہ 7 یا 8 قسمیں ہیں جو ثابت ہیں، اور ان سب کو ماننا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ تیسری قسم کی شفاعت جو اہل کبائر کے بعد ذکر کی گئی، آراف کے لیے، اہل جنت کے لیے، یا ابو طالب کے لیے، یا اور جو تفصیلات آئی ہیں، ان میں بعض علماء کا اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عقیدے کا اختلاف نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ دلیلوں کے رجحان اور عدم رجحان، اس بات اور عدم اس بات کے اعتبار سے ان کا وہ مسئلہ مانا جائے گا۔ جی، ایک اور چیز شفاعت کے تعلق سے جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ کیا شفاعت قیامت کے دن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، شفاعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑیے، بقیہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، یہ 8 شفاعتیں یا 7 شفاعتیں جس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن شفاعت انبیاء کرام بھی فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور عام مومنین بھی شفاعت کریں گے اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے۔ علماء، شہداء، صالحین، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے شفاعت کریں گے، جیسا کہ صحیح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں نے شفاعت کر دی، نبیوں نے شفاعت کر دی، مومنین نے شفاعت کر دی، اب نہیں باقی بچا سوائے ارحم الراحمین کی رحمت کے۔ پھر اللہ رب العالمین جہنم کے کچھ لوگوں کو حکم دے گا جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی کہ ان کو نکال باہر کیا جائے، جو اس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو اس روایت کے اندر جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے شفاعت کا جو ذکر کیا وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، ملائکہ کے لیے، سب کے لیے شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے تعلق سے ایک چیز اور جو ذکر کرنے کی ہے کہ شفاعت، اور یہ چیز اب جو باتیں آ رہی ہیں، ابھی تک جو باتیں ذکر کی گئی تھیں وہ اس قدر اہم تو تھیں لیکن اتنا زیادہ اہم نہیں، اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ بہت اہم اور توجہ طلب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا شفاعت اللہ رب العالمین کے یہاں ہر شفاعت کرنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ شفاعت ٹھیک ہے، یہ لوگ شفاعت کریں گے،
لیکن کیا قیامت کے دن شفاعتیں جو ہوں گی وہ ساری کی ساری شفاعتیں قبول کی جائیں گی؟ کہتے ہیں کہ شفاعتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک نفع بخش نہیں ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو نفع نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شفاعت کرنے والے کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ شفاعت قبول کرنے ہونے کے لیے دو اساسی شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ شفاعت قبول ہوگی، اور اگر وہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی تو شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ دونوں شرطیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شفاعت کی قبولیت کی دو اساسی شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا کہ اللہ رب العالمین کا اذن، الا من بعد ان یأذن اللہ، اللہ رب العالمین کا اذن یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، تو اللہ رب العالمین کا اذن اور اللہ رب العالمین کی رضا، یہ دونوں اساسی شرطیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوگا، یا جس شفاعت سے اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوگا وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی جو اللہ رب العالمین کی جس میں اذن موجود نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر قرآن کے اندر فرمایا الا من شہد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، یعلمون کی تفسیر کیا ہے مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ شفاعت کرنے والے جانتے ہوں کہ شفاعت کون سی نفع بخش ہوگی۔ وہم یعلمون، یعلمون ماذا؟ یعلمون فی من تنفعہ الشفاعہ، شفاعت، کہ وہ جانتے ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں کے حق میں شفاعت قبول یا نفع بخش ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو اساسی شرطیں ہیں شفاعت کی قبولیت کی، کہ اللہ رب العالمین کی اجازت ہو اس کے بارے میں، اور دوسرے اللہ رب العالمین کی رضا ہو۔ اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے مراد اللہ رب العالمین کی شرعی اور کونی اجازت، شرعی اور کونی اجازت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد وہ شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کونی طور پر شفاعت کا آغاز کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو، جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت ہو، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر گزرا لمن یشاء، تو مشیت کے تابع ہے، یعنی اذن کونی اور اذن شرعی دونوں کا ہونا اساسی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اگر شفاعت مطلق قبول کی جاتی تو ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت اپنے باپ کے تعلق سے کیوں نہیں قبول کی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں جو شفاعت کریں گے وہ شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کے اندر کہا تھا کہ یقینی طور پر میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا، یعنی شفاعت کروں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ شفاعت ان کے والد کے حق میں قبول نفع بخش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ ایسے نوح علیہ السلام کی شفاعت اپنے بیٹے کے لیے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم۔ ایسی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا استغفرن لك ما لم انهى عن ذلك، کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تا آ کے روک دیا جاؤں اس سے۔
تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ اتاری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. تو اسی لیے اگر کونی اجازت سے شفاعت واقع بھی ہو جاتی ہے تو وہ نفع بخش نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العالمین کے شرعی اذن اللہ رب العالمین کا جب تک نہ پایا جائے. اور شرعی اذن کیا ہے؟ یعنی جب تک شریعت کے موافق نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی اذن اپنی صفت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ شرعی اذن اپنی صفت کے اعتبار سے اور مشفوع لہو کے اعتبار سے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، یعنی کس چیز میں سفارش کر رہے ہیں آپ اور کس کے لیے کر رہے ہیں، دونوں چیزوں کے اعتبار سے یہ شرط پائی جانی چاہیے کہ وہ چیز ایسی ہو جس میں آپ سفارش کر سکنے کی اجازت رکھتے ہو اور ان لوگوں کے بارے میں ہو جن لوگوں کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت ہو. دونوں چیزیں، اذن اپنی صفت کے اعتبار سے اور اپنی مشمول ہو کے اعتبار سے، دونوں چیزیں یہ ضروری ہے. اور یہ اساسی قواعد ہیں جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جی اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے اہل بدعت، ابھی اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. دوسری شرط جو ہے وہ رضا کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین خوش بھی ہو، اللہ رب العالمین راضی ہو اس شفاعت سے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ لوگ شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہے. ذہن میں رکھیے گا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یعنی وہ شفاعت انہی کے بارے میں کر سکتے ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ کی رضا موجود ہے. تو اللہ رب العالمین راضی ہو کس سے راضی ہو؟ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو، اور جس کے بارے میں شفاعت کی جانے والی ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ رضا شافع اور مشفوع لہو دونوں کے حوالے سے ہونی چاہیے. شافع کے حوالے سے جیسا کہ قرآن کریم نے استثناء کیا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یہ شافع کے بارے میں بات ہو گئی کہ اللہ رب العالمین شفاعت انہی سے قبول کرے گا جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے. اور مشفوع لہو کن کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے؟ جن کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے ان سے اللہ رب العالمین خوش ہو، راضی ہو. اس کی دلیل ولا یشفعون الا لمن ارتضى. اور ایسی سورہ نجم کی آیت وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. تو اس لیے رضا یہ شفاعت کی شرط میں سے ہے، اور جب شفاعت کی شرط میں سے ہے رضا تو یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں کی جا سکتی. واضح مشائخ کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کافر سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے، اور نہ ہی کافر شفاعت کر سکتا ہے، اس لیے کہ کافر سے جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو نہ مشفوع لہو کے اعتبار سے اس سے راضی ہے اور نہ شافع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. جی اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین یہاں پر ابو طالب سے کہ ابو طالب کے لیے اللہ رب العالمین شفاعت کریں، اس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی رہے گا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. تو گویا اللہ رب العالمین کی رضا شرط ہے، اگر اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے تو کافر کے لیے شفاعت نہیں کی جا سکتی. استثناء ہے یہاں پر ابو طالب کا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضا رکھی ہے، ان کو مستثنا رکھا گیا ہے اس حکم سے، ورنہ ان کے علاوہ کسی اور کافر کے لیے شفاعت کارگر نہیں ہوگی. جی ایک اور چیز ہے کہ شفاعت کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. شفاعت کہتے ہیں کہ شریعت نے جس کی اجازت دی ہے یہ شفاعت
طلب کرنا اس چیز میں جس کا وہ شخص مالک ہو یا جس کو ادا کر سکنے پر قادر ہو، اور وہ یہاں پر ایک دوسری بات یہ ذکر کی جاتی ہے عقیدے کے اندر جو تعلق بنتا ہے شفاعت کی بحث کا، وہ یہ کہ ایک شفاعت تو وہ ہے جو عقیدے سے متعلق ہے اور آخرت میں کی جائے گی جس کا ذکر گزرا، اور ایک دوسری چیز جو ہے وہ شفاعت کی جو اس دنیا میں اور لوگوں سے متعلق ہے اور جس کا تعلق توحید عبادت سے ہے اور مردوں سے شفاعت طلب کرنے کا معاملہ ہے۔ کیا کسی انسان سے شفاعت یا کسی مخلوق سے شفاعت طلب کی جا سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں دو قسمیں اس کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے شفاعت کی، وہ قسم، اور دوسری قسم شفاعت کی وہ قسم جسے شریعت نے روکا ہے۔ شفاعت کی وہ قسم جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ وہ قسم ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا قدرت رکھتا ہو، جس کو ادا کر سکنے پر قادر ہو، وہ زندہ ہو، موجود ہو، جو سنتا ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، موجود تھے اور ان کی شفاعت کو سن رہے تھے۔ صحیح میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ جب بھکمری آئی ایک مرتبہ اور لوگوں کو مصیبت لاحق ہوئی عام الرمادہ کے اندر، تو وہ انہوں نے کہا جب لوگوں سے انہوں نے جو دعا کی تھی اس موقع پر، اس میں کہا کہ اے اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تیرے نبی کے زمانے میں جب قحط سالی پڑتی تھی تو ہم تیرے نبی سے شفاعت طلب کرتے تھے کہ وہ شفاعت کر دیں تاکہ ہم پر بارش نازل ہونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تیرے نبی کے چچا سے شفاعت طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیراب کر دے اے اللہ۔ تو اللہ رب العالمین انہیں سیراب کرتا تھا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ تو یہ جو شفاعت ہے، یہ شفاعت یہ جائز ہے، اور مخلوق سے اس قسم کی شفاعت کرنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ شفاعت کیا ہے کہ اپنے رب سے دعا کر دیں۔ شفاعت یعنی ان کی ذات کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کی دعا کے ذریعے سے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کی گئی تو، اور چاہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت طلب کی گئی تو، یہ ان کی دعاؤں سے شفاعت طلب کی گئی، ان کی ذات سے نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اور شفاعت حقیقت میں دعا اور طلب ہی کو کہا جاتا ہے۔ جی، اب اس کے بعد ایک چیز آئی ہے کہ شفاعت کی وہ قسم جسے شریعت نے روکا ہے، تو وہ والی شفاعت ہے جو کسی مخلوق سے طلب کی جائے، ایسی مخلوق جو زندہ نہیں ہے، جو مردہ ہے یا غائب ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اس لیے کہ شفاعت حقیقت میں جو ہے وہ دعا ہی ہے اور طلب ہی ہے، اور کسی میت کو طلب کرنا، کسی میت سے طلب کرنا، کسی میت سے دعا کرنا، یا کسی غائب کو اپنی مدد کے لیے پکارنا یا اس سے شفاعت طلب کرنا، یہی شرک ہے۔ تو یہ قسم شفاعت کی یہ شرک ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو شفاعت کی یہ اہم چیزیں تھیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا، اور بھی کچھ باتیں کہی جا سکتی تھیں، لیکن چونکہ شفاعت کے موضوع پر گفتگو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو میں یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آگے جو تقدیر کا مسئلہ ہے اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں کی جائے گی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو اس پہ دوبارہ جوائن ہو کر کے سوال کر